میں بزنس مین تھا، جب مجھے بزنس میں شدید نقصان ہوا اور میں سڑک پر آ گیا۔ اب میں روڈ پر ٹھیلا لگاتا جب ایک بڑی سی گاڑی سے ایک بوڑھی سی عورت اتری اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تمہیں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو، بدلے میں ساری دولت لے لو۔ مجھے لگا میری قسمت واپس بدلنے والی ہے۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا جب وہ مجھے عالیشان محل میں لائی اور پھر نکاح کے کاغذات پر دستخط لے کر مجھے کمرے میں بھیج دیا، لیکن یہ دیکھتے سر سے آسمان کھسک گیا کہ بیڈ پر کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ میری سگی۔ میں پھلوں کی ریڑھی لگائے ہوئے کھڑا تھا، میرے آس پاس سے بہت سی گاڑیاں تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ میں ایک ایک چیز کو بڑی حسرت سے تک رہا تھا۔ کبھی میں بھی ان امیر لوگوں جیسا ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی اپنی گاڑیوں میں گھوما کرتا تھا، مگر اب یہ حالات ہے کہ میرا سب کچھ لٹ پٹ گیا تھا، اور قصوروار کوئی اور نہیں، میرا بہت ہی قریبی دوست تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں بہت ہی امیر والدین کی اولاد تھا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ تھا۔ میرے ڈیڈ نے پہلے سے ہی میرے لیے جائیداد کے انبار لگائے ہوئے تھے، مگر میرے دل میں یہ چاہ پیدا ہوتی کہ میں اپنا نام بھی پیدا کروں، میں کوئی ایسا کارنامہ کروں کہ لوگ مان جائیں گے سیٹھ حمید تو تھا ہی بہت قابل، اس کا بیٹا بھی کم سے کم نہیں، کسی سے کم نہیں ہے۔ انہی دنوں میرا ایک بہت قریبی دوست دبئی سے 5 سال بعد لوٹ آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اتنے پیسے لایا ہے کہ آسانی سے اپنی بقیہ زندگی گزار سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، ہم اپنا بزنس مان پر لے جائیں گے۔ وہ مان گیا اور بولا کہ ہم 50-50 کے شیئر میں بزنس کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بیوقوفی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ میں نے سوچا کہ دوست کے ساتھ کاغذی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا، بہانے سے میرا سارا پیسہ ڈینٹ لیا اس نے اور مجھے سڑک پر کھڑا کر دیا۔ میں اس صدمے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا، میں اسپتال میں ایڈمٹ رہا، میری والدہ کی بھی طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ ہم پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ کئی دن تو ایسا ہوتا کہ میں امی کے لیے باہر سے کچھ لے آتا، مگر میری اپنی بھوک جوں کی توں رہ جاتی، کیونکہ میرے پاس اپنے لیے ایک روٹی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اب حالات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ امی کو بھی بھوک کاٹنا پڑ رہی تھی اور مجھے بھی۔ یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے پھلوں کی ریڑھی لگا لی تھی۔ مجھے آوازیں لگا کر پھل بیچنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، اس لیے اکثر اوقات تو میرے پاس کوئی گاہک آتا بھی نہیں تھا۔ میں افسردہ نظروں سے ہر شے کو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، صبح سے میرے پاس ایک بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ اس چیز نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ جب ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی، میں خوش ہو گیا کہ شاید اللہ نے گاہک بھیج دیا ہے۔ اس گاڑی میں سے ایک بوڑھی عورت اتری اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تمہیں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو، بدلے میں ساری دولت لے لو۔ میں تو اس بوڑھی عورت کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں بولا، مگر کیوں؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ بوڑھی عورت بولی، تم میرے لیے بہت خاص ہو، اس کا اندازہ تمہیں شادی کے بعد ہو جائے گا۔ مجھے لگا میری قسمت واپس آنے والی ہے، بدلنے والی ہے، اس لیے میں نے اس عورت کو حامی بھر دی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وقت اور جگہ بتا دو، میں بارات لے کر آ جاؤں گا۔ وہ عورت بولی، نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں ابھی یہ نکاح پڑھوانا چاہتی ہوں۔ وہ عورت تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی تھی۔ کوئی اور حالات ہوتے تو میں اس شادی کے لیے کبھی ہاں نہیں کرتا، مگر اب میں اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے جائیداد مل جاتی تو میں پھر سے اپنا بزنس کھڑا کر سکتا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ مجھے عالی شان محل میں لائی اور پھر نکاح کے کاغذات پر دستخط لے کر بولی، تو اب تم اپنی بیوی کے پاس کمرے میں جاؤ، میں نے اس کی بات مانی تھی، لیکن جو ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، یہ دیکھتے ہی سر سے آسمان گر پڑا کہ بیڈ پر کوئی لڑکی نہیں بلکہ میری سگی وہ ہانیہ تھی۔ ہم دونوں کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، میں اس کے حسن پر بہت متاثر تھا، مگر وہ میرے دام میں آتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے بہت کے جانشے میں پھنسا لیا تھا، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ پھر جب اس سے دل بھر گیا تو میں بولا، ہم دونوں کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، تم میرے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ میں ایک دم چونک گیا اور بولا، ہانیہ یہ سب کیا ہے؟
وہ آج بھی رو رہی تھی، کہنے لگی تم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا مگر میں نے تمہاری محبت کو دل سے نہیں بلایا تھا، میں تمہارے مقابل آنا چاہتی تھی، اس لیے میں ایک امیر بڈھے کے ساتھ شادی کر لی، وہ مر گیا، اس کی ساری جائیداد میری ہوگی۔ دیکھو نا ریحان، تم بھی تو میری بد دعاؤں سے کہاں پر آ گئے کہ تمہیں پیسے کے لیے مجھ سے شادی کرنا پڑی تھی۔ لیکن ریحان، میں نے یہ شادی تمہیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں کی، بلکہ میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میری ساری جائیداد لے لو مگر مجھے اپنا لو۔ میں رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی، میں نے اسے میں معاف کر دیا، ہم نے ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کی، آج ہم دونوں خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔